السلام علیکم ناظرین، پروگرام آخر کیوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جنید انور۔ ناظرین، اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا گیا۔ اب شرح سود 11.5% پر آ کر رک گئی۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے گا اور حکومت کی جانب سے شرح سود کے اندر کمی کی بھی گئی، مگر اب دوبارہ سے شرح سود کے اندر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شرح سود میں اضافہ ہوتے ہی کاروباری شخصیات، انڈسٹری سے منسلک لوگ جو ہیں وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، ان کی جانب سے سوالات اٹھائی دیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے شرح سود میں اضافے میں کو خطے کی کشیدگی کے باعث لیے جانے والے فیصلوں میں ایک اہم فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، تاجر نمائندوں سے بات کریں گے، سیاسی رہنماؤں سے بات کریں گے اور خاص طور پر سماجی اور شہریوں سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ شرح سود میں اضافے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے حالیہ 1% جو شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے، اس سے مہنگائی میں کتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروباری جو مراکز ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں وہ کس قدر متاثر ہوں گی۔ رہیے ہمارے ساتھ۔ جی تو ناظرین، بات کر رہے ہیں شرح سود کے اندر اضافے پہ۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کے اندر 1% اضافہ کیا گیا ہے۔ سر کیا کہیں گے شرح سود کے اندر جو اضافہ ہے؟ اب شرح سود 11.5% پر آ گیا ہے، جبکہ 10.5 سے حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لائیں گے، مگر اضافے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ حکومت کی جو دوسری پالیسی ہے اس میں جہاں پر اور جو ہے فیلڈز میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی اس نے بھی ناکامی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ شرح سود کو بجائے سے کو نیچے لے کے آتے اسے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے غریب آدمی جو ہے اس پر زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس کی جو روزانہ کی انکم ہے، اس کے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جو امیر آدمی ہے، امیر طبقہ ہے، اس کو شاید ہو سکتا ہے اس سے کوئی فرق نہ پڑے، ہو سکتا ہے اس کے لیے شاید یہ بینیفیشل بھی ہو، لیکن جو غریب آدمی اس ملک کا وہ پہلے ہی پیس رہا تھا۔ امیر آدمی سر کہتا ہے کہ وہ اس لیے اس کو نقصان ہوگا کہ بینکوں میں دوبارہ پیسہ چلا جائے گا، لوگ انٹرسٹ کی نیت سے بینکوں میں پیسہ رکھوائیں گے، مارکیٹ میں جب پیسہ نہیں آئے گا تو ظاہر ہے پھر امیر آدمی بھی متاثر ہوگا، انڈسٹری والا بھی متاثر ہوگا۔ بالکل ایسے ہے، کیونکہ جب شرح سود بڑھائی اسی وجہ سے جاتی ہے کہ تاکہ جو ہے سرمایہ جو ہے وہ بزنس کی سرکولیشن سے نکل کے بینکوں میں چلا جائے، اور اس وقت جو ہے ملک کو بزنس کی ضرورت ہے، باہر سے بھی سرمایہ کاری وہ پاکستان میں اس وقت نہیں آ رہی، تو حکومت کو ایسی پالیسی کرنی چاہیے تھی، ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کی وجہ سے سرمایہ کاری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، بجائے اس کے کہ لوگ اپنے پیسے سرمایہ سے بزنس سے نکال کے بینکوں میں لے جائیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے حکومت کے پاس تو شاید کچھ پیسے وقتی طور پہ اکٹھے ہو جائیں، لیکن ایز اے ہول جو ہے اس ملک کے لیے جو ہے وہ جو ان دا لانگ ٹرم جو ایک معاشی جو صورتحال ہوتی ہے اس سے جو ہے ایک نیگیٹو جو منفی اثر آئے گا، وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں منفی اثر آئے گا اور عام آدمی کا سرکل اور زیادہ متاثر ہوگا بہت زیادہ۔ شکریہ جی۔ یقینی طور پر ان کا کہنا تھا کہ عام آدمی کا سرکل جو ہے وہ متاثر ہوگا اور عام آدمی کی مشکلات کے اندر اضافہ ہوگا۔ مزید بھی بات کریں گے۔ خیریت سے جی، شرح سود کے اندر 1% حکومت نے اضافہ کیا، کیا کہیں گے؟ یہ تو معمولی ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ یہ 1% علامت ہے مہنگائی کی اعلیٰ درجے کی۔ اس سے جو غریب طبقہ ہے، ہیو ناٹ کلاس ہے، وہ پہلے پیسی ہوئی ہے، مزید پیسے گی۔ سفید پوش آدمی آپ ہیں، میں ہوں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، ہیو کلاس ہے، ان لوگوں کا تو اپنا ایک سسٹم ہے، دیکھیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ 1% شرح سود بڑی پروڈکٹ بنے گی، قرضہ لا محالہ بات ہے، انڈسٹریلسٹ لیتا ہے، کاروباری اعلیٰ کاروباری افراد لیتے ہیں، وہ تو ہم سے نکالیں گے، یہ تو ہم پر وزن آ گیا۔ پیسہ جو ہے وہ کاروبار سے نکل کے واپس بینک میں بھی جا سکتا ہے، بینک تو کمائے گا ہی کمائے گا، ساتھ کاروباری طبقہ بھی 1% بڑھا، انہوں نے جو وصول کرنا ہے پبلک ایلار سے وہ 2-3% قیمت بڑھا کے وصول کرنا ہے۔ اس لیے اس ملک کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بطور ایک ادنا قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اصلاحات انتہائی ضروری ہیں، وگرنہ جس نازک موڑ پہ ہے میرا ملک، میرا وسیب، میرا علاقہ، یہ پہلے غلام ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کچہری میں کون آتا ہے؟ ہیو ناٹ کلاس، غریب۔ ٹھیک ہے،
جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. حالات یہ ہیں کہ وہ ظلم برداشت کر رہے ہیں لیکن عدالت میں نہیں پہنچ سکتے, عدالتیں بھی نہیں سن رہی. اب آپ حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ شرح سود میں تو اضافہ ہو گیا, ایسے کون سے اضافہ نہیں, کم کریں ٹھیک ہے تاکہ کامن مین کو سمجھ آئے اور وہ کام کر سکے. ٹھیک ہے یہ قرضہ تو ملے گا جو بگ گنز ہیں, ٹھیک ہے جو عمراء ہیں, بڑے بڑے سیٹ ہیں, کون نہیں جانتا انہیں, سب جانتے ہیں. تو اس لیے لہذا میرے بھائی اس ملک کی جو حالات ہیں نا, یہ تو مزید, اور یہ کس کے کہنے پہ بڑھا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ بڑھایا گیا ہے, یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے, آفٹر شوٹس ہیں, آفٹر شاکس ہے. اس ملک کی جنتا, عوام, غریب, پڑھا لکھا سفید پوش طبقہ وہ مارا جا رہا ہے. اگر انہوں نے یہی طریقہ کار رکھا, آپ دیکھیں نا بین الاقوامی منڈی میں ریٹ کا, تیل کا ریٹ کم ہے. انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, بھوٹان دیکھ لیں, نیپال دیکھ لیں, یہاں پہ آپ ریٹ دیکھ لیں. تو لہذا یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. اگر اسی طرح چلتا رہا تو میری خاک بادام, میرے منہ میں خاک, ایک ادنا پڑھا لکھے ہونے کے ناطے میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ اس ملک کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو جائے. حفاظت کرے جی. اور کیا کہیں گے جی, شرح سود کے اندر 1% حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میرے خیال میں تو پہلی مرتبہ تو ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے پہلے کام بھی کیا گیا. پہلے پاکستان میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے لوگوں کے بارے میں تو سوچتے ہیں, ہم نے کبھی مزدور کے بارے میں نہیں سوچا, ہم نے اس شخص کے بارے میں نہیں سوچا. کیونکہ دیکھیں جب یہ شرح سود بڑھے گی تو صاف سی بات ہے اس میں مہنگائی بھی بڑھے گی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس جو طبقے کے مزدور ہیں وہ کیسے زندگی گزاریں گے. کیونکہ اگر ہمارا مزدور زندہ ہوگا, ہمارے مزدور کے گھر کا چولہا جلے گا, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ مزدوروں کے لیے, غریبوں کے لیے ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پنجاب کی, تو پنجاب کا جو کسان ہے وہ اس وقت انتہائی مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں, اور بہت سارے مسائل ہیں. یعنی مسائل ہی مسائل ہیں. وسائل تو میرے خیال میں بہت کم ہی ملتے ہیں, لیکن مسائل جو ہے ہمارے. شرح سود میں جو اضافہ ہوا ہے اسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کسان کتنا متاثر ہوتا ہے, عام شہری کتنا متاثر ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو خیر, کیونکہ کسان کی اگر بات کریں تو کسان شاید کم ہو, لیکن عام شہری کے اوپر زیادہ مسائل ہوں گے. اس وقت آپ مہنگائی کی نئی لہر آئے گی, مہنگائی کی نئی لہر آئے گی. بے روزگاری کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اور پنجاب میں بے روزگاری پہلے اتنی کہ یقین مانے کہ 10 مزدور اگر دن کو مزدوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں سے میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2 سے 3 مزدور بڑی مشکل ہوں گے جو شام کو اپنے بچے کے لیے مزدوری کر کے جاتے ہوں گے. 7 جو ہے وہ ویسے خالی جاتے ہیں. بالکل 7 خالی جاتے ہیں, جو 10 میں سے 7. ہاں, اگر جو 7 لوگ خالی جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے بچے بھی پڑھانے ہیں, انہوں نے مطلب یہ کہ بچوں کو روٹی بھی دینی ہے, انہوں نے مکان کا کرایہ بھی بھرنا ہے, اور لامالا صاف سی بات ہے کہ وہ کہیں دور سے آئے ہوں گے, واپسی جانے کا ان کے پاس کرایہ ہوگا یا پیدل جائیں گے. جی بالکل, بات کر رہے ہیں شرح سود میں اضافے پہ, شہریوں کا موقع بھی جانا. تو ناظرین جائیں گے بریک پر, اور بریک کے بعد مزید اسی والے سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد حسین جو کہ چیئرمین ڈرائی پورٹ ہیں. خواجہ صاحب سے بھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 1% جو ہے وہ شرح سود کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے, تو اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ خواجہ صاحب بتائیے گا, حکومت کی جانب سے اب 1% جو شرح سود کے اندر جو اضافہ کیا گیا ہے, کاروباری سطح کے اوپر اس پہ کیا فرق پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ سر جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس سے ہوتا کیا ہے. اس سے ہماری کاروباری لاگت میں اضافہ ہوتا ہے, اور ہم جب کوئی بھی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ بھی ہم سے وہ چیز خریدتا ہے جو ہم سستا دے سکیں, اور وہ اس حوالے سے ہم جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہماری چیز مہنگی ہو جائے گی تو کوئی ہم سے نہیں خریدے گا. تو جب ہمارا یہ 1% انٹرسٹ ریٹ ایڈ ہو جاتا ہے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اس کو کیوں بڑھایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ نے نہیں بڑھایا, یہ اسٹیٹ بینک نے بڑھایا ہے. اسٹیٹ بینک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. 2021 میں اپنے ریٹ تو رکھتی ہے, گورنمنٹ ریٹ رکھتی ہے, لیکن جو اسٹیٹ بینک ہے وہ پاکستان میں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور ایک بات آپ اور بھی ذہن میں رکھیں کہ پاکستان گورنمنٹ نے IMF کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا ہے
جو کہ 8 مئی کو تک اس نے ڈالر کو 305 روپے تک لے کے جانا ہے. اس کو آپ نے اگر کنٹرول کرنا ہے کہ وہ 305 تک نہ لے جائیں تو آپ کو کچھ حفاظتی اقدامات کرنے ہیں, جو اس میں 1% انٹرسٹ ریٹ کا بھی یہ ہوتا ہے, امپیکٹ آتا ہے. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے, تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور ہم مارکیٹ میں مہنگے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. بہرحال حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جو شرح سود ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے گی, مطلب 10 سے نیچے لے کے آئے گی. اب جو ہے وہ شرح سود میں 1% اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ پھر جو خاص طور پر تاجر برادری کا اعتماد اس سے بحال ہوا تھا کہ شرح سود جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں جا رہی ہے, مگر اب بڑھ جانے سے تاجر کمیونٹی کے اندر کیا خوف پایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, تاجر کمیونٹی میں ہم تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوئے ہیں. آپ امریکہ کا فیڈ دیکھ لیں, آپ کینیڈا کا دیکھ لیں, آپ انڈیا کا دیکھ لیں, آپ چائنا کا ریسنٹلی دیکھ لیں, آپ یو کے کا دیکھ لیں, ان ساروں نے اپنے اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے, اور جب مہنگائی آتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوتا ہے. ہمیں اس کا امپیکٹ یہ آئے گا, پرابلم یہ آئے گا کہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی اور ہماری چیز مہنگی ہو جائے گی. اچھا, اس کا امپیکٹ ایکسپورٹ میں تو آئے گا کہ چلیں ایکسپورٹ میں ساری پورے ملکوں نے بڑھایا ہے تو برابر آئے گا, لیکن پاکستان کے اندر جب ایک چیز مہنگی ہو جائے گی تو لوگوں کی قوت خرید سے چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جب قوت خرید سے مہنگی ہوتی ہے تو وہ خرید نہیں پاتے, تو ہماری پھر پروڈکشن سیل نہیں ہوتی. تو یس, وی آر ڈسٹربڈ, اور ہمارا سرکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب اس سرکل سے اپنے آپ کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات ہیں جو فی الفور آپ سمجھ سے ہونے چاہیے؟ سر, گورنمنٹ کو فوری طور پر بجلی کے حوالے سے سپورٹ کرنی چاہیے. پاکستان میں اگر انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے تو پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ, جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو انڈسٹری کا ریٹ, بڑی انڈسٹری کا ریٹ 39 روپیز تھا. آج بڑی انڈسٹری کا ریٹ 31 روپیز ہے. 25 روپے ریٹ اگر ہوگا تو انڈسٹری سروائیو کرے گی. ہماری جو آس پاس کے ملک ہیں ان کو اگر ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ اس وقت 21 روپے پر کھڑے ہیں, ہم تو پھر بھی 25 روپے کہہ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے. گورنمنٹ نے اس وقت 31 روپے میں بھی 4 روپے شامل کیے ہوئے ہیں جو کراس سبسڈی کی مد میں ہیں. کراس سبسڈی سے مراد یہ ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی لاسز ہوتے ہیں, 9 لاسز, وہ انڈسٹری سے بھی لیے جا رہے ہیں. ہر کسی سے تو لیے جا رہے ہیں, وہ انڈسٹری کے ذمہ بھی ہیں, وہ نہیں ہونے چاہیے. تو اس طرح کے اقدامات اٹھا کر انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ کی مد میں گورنمنٹ نے ایکسپورٹ ری فائنینس اسکیم دی ہوئی ہے, جس میں جو بھی انٹرسٹ ریٹ کائبور کا ریٹ ہوگا, اب جیسے 11.5% ہے تو 3% مائنس گورنمنٹ دے گی اور 3% کچھ بینک دے رہے ہیں. تو وہ ایکسپورٹ کی مد میں تو سپورٹ ہو رہا ہوتا ہے, لوکل پروڈکشن جو سیل ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. اور جب تک فیکٹری کی بنی ہوئی چیز سیل نہیں ہوگی تب تک کوئی فیکٹری کامیاب نہیں ہوتی. سر, یہ تو بزنس مین پوائنٹ آف ویو سے ہو گیا. پھر اب ظاہر ہے ایک عام صارف کی اور ایک عام آدمی کی بات کی جائے تو اس شرح سود میں اضافے کے بعد عام آدمی کی زندگی کتنی اور مشکل ہوتی ہے؟ یہ سب سے اچھا سوال آپ نے کیا, دیٹس ویری گڈ کویسچن. عام آدمی کی زندگی میں سمجھتا ہوں شرح سود تھوڑا سا بڑھنے سے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اچھا, پازیٹیو. ہاں, میں اس کو دوسرے اینگل سے آپ کو لوں گا کیونکہ لوگ انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں, اس لیے کہ جو عوام نے اپنے ڈپازٹس رکھے ہوتے ہیں اس کو ان کو ریٹرن زیادہ ملتا ہے واپسی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ جب 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو سب سے بڑا نقصان گورنمنٹ کو خود ہوتا ہے. اچھا, وہ کیونکہ گورنمنٹ بینکوں سے سب سے زیادہ جو سود لینے والا ادارہ ہے یا پرسن وہ خود ہے. اور ایک اندازہ یہ ہے کہ 1% انٹرسٹ ریٹ لینے سے گورنمنٹ کو 500 کروڑ روپے کا ماہانہ ایکسٹرا انٹرسٹ سود پے کرنا پڑتا ہے بینکوں کو. تو سب سے بڑا جو نقصان دہ ہے وہ گورنمنٹ خود ہے. اور انڈسٹری کا امپیکٹ, انڈسٹری 1% کو ایبزارب کر جائے گی, لیکن اگر اس کے بعد اور بڑھایا تو پھر انڈسٹری کے لیے پرابلم آئے گا. اچھا خواجہ صاحب, کہا جا رہا ہے کہ جو کشیدگی خطے کے اندر جاری ہے, ایران اور امریکہ کشیدگی,
اب وہ بھی اس کی کوئی وجوہات اس حوالے سے بڑھنے میں ہیں، کوئی آپ سمجھتے ہیں؟ سر بالکل، یہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا کہ پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ انکریز ہوا ہے، تو وہ یہی ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اسی کی وجہ سے سب چیزیں انکریز ہوئی ہیں. تو مہنگائی ہوئی ہے، اور مہنگائی کو تھیوریٹیکلی جو آپ کی بائی بکس کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں. حالانکہ پاکستان میں یہ فارمولا کامیاب نہیں ہوتا. پاکستان میں تو یہ جیسے ہی وہ پیٹرول بڑھا دیا جائے، اشیاء بجلی مہنگی کر دی جائے، یہ تو ایک فوری ٹیکس ہے نا، یہ ٹیکس ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے. پیسہ اکٹھا نہیں، پیسہ مارکیٹ سے نکالنے کا. جب نکلتا ہے مارکیٹ سے تو لوگوں کی قوت خرید کم ہوتی ہے. تو ایک تھیوریٹیکلی بکش نالج کے مطابق آپ کے ملک میں مہنگائی کم ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان جیسی انڈاکیومنٹڈ اکانومی، جہاں پر گرے اکانومی وائٹ اکانومی سے زیادہ اسٹرانگ ہے، وہاں پر اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آتا. اچھا خیر صاحب، جب شرح سود زیادہ تھی، 13 سے اوپر تھی، اس وقت جو مارکیٹ کے اندر پیسہ نہیں تھا، پیسہ لوگوں کے بینکوں میں موجود تھا اور لوگ وہ انٹرسٹ لے رہے تھے اس پہ تھا. پھر شرح سود کم ہوئی، لوگوں نے پیسہ بینکوں سے باہر نکالا، مختلف انڈسٹریز کے اندر، مختلف کاروبار کے اندر ڈالا. اب جب 1% پھر بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے، اب پیسہ دوبارہ مارکیٹ سے نکل کے دوبارہ بینکوں میں ڈپازٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے بہت اچھا ایک اور بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو لوگ بینکوں سے پیسہ نکال کر کنسٹرکشن سائٹ پر، ٹریڈنگ سائٹ پر، بزنس میں مختلف جگہوں پر پیسہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے ہیں. جب پیسہ بینکوں میں انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، ان کو ریٹرن بڑھ جاتا ہے، تو لوگ وہاں سے پیسہ اٹھا کر بینکوں میں ڈالتے ہیں. تو آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھ لیں، جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ 21% تھا تو سب سے زیادہ منافع بینکوں نے کمایا تھا پورے پاکستان کی ہسٹری میں. کیونکہ اور ابھی بھی یہ بینکوں کا ہی فائدہ مند ہے کہ جتنا انٹرسٹ ریٹ ہوگا عوام کو فائدہ ہوگا، لیکن بینکوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. بینکوں کو اب زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اور پیسہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے دوبارہ بینکوں کے اندر آسانی سے آ جائے گا. یہ تو پھر خیر صاحب جس طرح خطے کی کشیدہ صورتحال ہے، معیشت ہماری دباؤ میں ہے، پھر دوبارہ اگر مارکیٹ سے پیسہ اٹھ کے بینک میں چلا گیا تو پھر تو یہ مہنگائی اور اس کے علاوہ بے روزگاری اور جو ایک نیا ایک جو ہمیں بحران ہوگا وہ آپ دیکھتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک بالکل آپ کا ٹھیک ہے. یہ خطرہ ہے، کیونکہ جب پیسہ مارکیٹ سے اٹھ کر بینکوں میں جائے گا تو ملک کے اندر اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی، ملک کے اندر سرکولیشن آف منی رک جائے گی، اور جب ملک کے اندر پیسے کی گردش رک جائے گی تو کاروبار رک جائے گا، کام رک جائے گا، اور بے روزگاری بڑھ جائے گی. اس وقت بھی مہنگائی کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور اس مہنگائی کی وجہ سے انڈسٹری اور بند ہوگی، اور انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے. اچھا انڈسٹری بھی اگر بند ہوتی ہے، آپ کو ایسے کون سے 3 کاروبار ہیں جو اس وقت اس شرح سود بڑھنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟ بڑی بگ انڈسٹری جس نے لون، دیکھیں ایس ایم ای کو تو ویسے ہی بینک بہت کم لون دیتا ہے، تو جو اسمال ہے میڈیم انٹرپرائزز ہے اس کے جو زیادہ لون لیتا ہے وہ ہے لارج انڈسٹری، اور لارج انڈسٹری کا انٹرسٹ ریٹ لون زیادہ ہوتا ہے، اس کی کاسٹ آف پروڈکشن میں اس کا امپیکٹ زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ محمد حسین، جو کہ ماہر ان کو ہم یہ بھی کہیں کہ معیشت ہیں، وہ بھی بالکل درست ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں ڈرائی پورٹ کے. تو خاص طور پہ شرح سود میں اضافے کے حوالے سے خواجہ صاحب سے بات ہوئی. تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں شرح سود میں اضافے پر. حکومت کی جانب سے شرح سود میں 1% اضافہ کر دیا ہے، جس سے کاروباری شخصیات ہوں، سیاسی سماجی شخصیات، سب جو ہے اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ 1% جو شرح سود میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کو مہنگائی میں اضافے کا باعث بھی سمجھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ کاروباری طبقہ جو ہے اس سے شدید متاثر ہوگا. اس وقت اسلامک لائر موومنٹ اور جماعت اسلامی کے سینئر رہنما اطہر عزیز ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. اطہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ شرح سود کے اندر 1% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے؟ حکومت دعوے دار تھی کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لائے گی، مگر اب شرح سود میں حکومت نے کمی کی بھی صحیح، مگر اب دوبارہ سے 1% جو اضافہ کیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو پہلے دن انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم کاروباری لوگ ہیں اور ہم ملک کے میں اندر بزنس کو اور انڈسٹری کو فروغ دیں گے،
گورنمنٹ کے اس وقت تمام جو اس وقت معاملات ہیں، قانون سازی ہے، وہ ساری کی ساری انڈسٹری کے خلاف جا رہی ہے، کاروبار کے خلاف جا رہی ہے، اور تمام ان کے فیصلے جو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ملٹی نیشنل کے لیے کیے جا رہے ہیں، صرف ان بڑے سرمایہ داروں کے لیے کیے جا رہے ہیں جو باہر سے لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جن کو گھر بیٹھے ایک وسیع پروفٹ دیا جا رہا ہے۔ 11% 11.5% جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ کہ ایک انڈسٹریس جو اپنا مینوفیکچرنگ کر رہا ہے اس کے اوپر بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اس کے بعد پیٹرول کے ریٹ کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی ہو گئی ہے، اور ساتھ 1% مزید سود بڑھا دیا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو بینیفٹ دیا جاتا اور سود کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ پہ لایا جاتا تاکہ ہمارا کاروباری طبقہ، انڈسٹری طبقہ جو ہے وہ اس سے کوئی سکون لیتا، کوئی انڈسٹری کو فروغ دیتا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ یہ صرف انڈسٹری کے اوپر نہیں ہے، انڈسٹری نے یہ جو اضافہ ہے وہ اپنے گھر میں نہیں رکھنا، وہ اس نے اپنی جیب سے نہیں دینا، وہ اس نے آگے ٹریول کر دینا ہے، آگے شفٹ کر دینا ہے پبلک کی طرف، اور عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک اور جو ہے طوفان جو ہے وہ ایک اور برپا ہو جائے گا، ایک پیٹرول کی شکل میں، ڈیزل کی شکل میں، اور ایک اب یہ اچھا، سود کی اب شکل میں۔ کہا جاتا ہے کہ جو خطے کے اندر کشیدگی ہے اس کے باعث بھی حکومت کی جو ہے وہ پالیسی جو تھی، معاشی پالیسی جو ہے اس کے اندر تبدیلی اس لیے بھی واقع ہوئی، اور اس لیے بھی جو ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% اضافہ کیا گیا۔ IMF کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے اور ڈالر کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو خیر حقیقت ہے کہ علاقائی مسائل تو اس وقت ہیں، لیکن اچھی حکومت کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان علاقائی مسائل کے ساتھ اپنے لوگوں کو سہولت دے، اپنے لوگوں کو ان مسائل کا شکار نہ بنائے۔ ہماری حکومت کا سمپل فارمولہ یہی ہے کہ کوئی بھی پریشر آیا وہ فوراً پبلک کے اوپر شفٹ کر دو، بجائے اس کے کہ وہ اپنے عوام اوپر پر شفٹ مناسب کرے، تقسیم فوری، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اپنے اخراجات کم کرتی۔ پروٹوکول کم کیا تو ہے، تنخواہوں میں جو ہے وہ انہوں نے کمی کی ہے، وہ عام آدمی کے اوپر ہی پریشر دیا نا جی، عام ملازم کو اوپر پریشر دے دیا، وزراء کی تنخواہوں میں، ان کی لیکن مراد جو میں کہتا ہوں وہ تنخواہ پوری لے لیں ہم، جو 100-150 گاڑی کا پروٹوکول نکلتا ہے اس کو 5-6 گاڑیوں کے آپ اوپر بھی لیں۔ دیکھتے ہیں اب 100-150 گاڑی کا پروٹوکول ابھی اسی طرح چل رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، سیکورٹی کے نام کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ اب اسلام آباد کے اندر جب مذاکرات ہونے تھے تو پورے پنجاب کی پولیس وہاں شفٹ کی ہوئی تھی۔ اب جب اتنی بڑی پولیس اور لاکھوں کی تعداد میں جب آپ نفری کو وہاں شفٹ کریں گے تو اس کے اخراجات ہونے ہیں، اب وہ اخراجات لامحالہ پھر وہ پبلک کی طرف شفٹ ہونے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حکومت کو اپنے اخراجات میں کمی کرنی چاہیے، اور دوسرا ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو اپنے ریزروز ہیں ان کو نکال کے قوم کے اوپر خرچ کرے تھوڑا سا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر عام آدمی سکون میں ہو جاتا ہے تو اس سے لامحالہ ملک کے اندر ایک پرسکون فضا ہوگی تو نظام زندگی چلے گا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اطہر صاحب اب جو شرح سود میں 1% اضافہ ہوا ہے، یقینی طور پر جب شرح سود کے اندر پہلے اضافہ تھا 13% سے اوپر تھی، اس وقت بھی لوگوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں کے اندر رکھ لیا تھا، انٹرسٹ لیا جا رہا تھا، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں نکل رہا تھا۔ پھر شرح سود میں کمی واقع ہوئی تو لوگوں نے واپس ٹریڈ کی طرف گئے، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلی، دیگر دوسری انڈسٹریاں جو ہے وہ انہوں نے فروغ پایا۔ مگر اب دوبارہ سے جب شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے پیسہ واپس بینکوں کے اندر شفٹ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس نے اس کو خرچ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بینک میں رکھ کر بھی اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے پروفٹ کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر اس کو پروفٹ بزنس میں نظر آتا ہے، امپورٹ میں نظر آتا ہے، مینوفیکچر میں نظر آتا ہے، تو وہ وہاں پیسہ لگاتا ہے، اسی طرح پراپرٹی میں بھی لگاتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں جب انڈسٹری میں پیسہ لگاتا ہوں، بزنس میں پیسہ لگاتا ہوں، پراپرٹی میں لگاتا ہوں، تو اس سے مجھے پروفٹ کم ہوتا ہے اور لامحالہ مجھے اس میں رسک بھی ہے، تو وہ رسک فری کام جو ہے کہ بینک کے اندر پیسہ رکھ کے اتنا ہی پروفٹ لے لیتا ہے، تو وہ لامحالہ پھر رسک فری کی طرف جائے گا، اور اس کا نقصان لامحالہ انڈسٹری کو بھی ہوگا اور ملک کی اکانومی کو بھی۔ کیا حکومت کو کیا تجویز کریں گے کہ حکومت ایسے کون سے اقدامات کرے کہ اب جو شرح سود کے اندر اضافہ ہوا ہے اگر اس کو بھی حکومت کنٹینیو کرتی ہے تو کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران پیدا ہونے سے بچا جائے اور معاشی صورتحال جو ہے وہ سٹیبل رہے عام آدمی کی خاص طور پر؟ دیکھیں، حکومت کو ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیکسز کا جو اس وقت نظام ہے اس کو کم کرے۔ ٹھیک ہے، ٹیکسز کم کا ریٹ اس وقت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر لمیٹڈ فرموں کے اوپر بہت زیادہ ہے، اس کو گورنمنٹ کم کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو پبلک کے اوپر جو ٹیکس ہے اس کی شرح بھی کم کرے۔ ٹھیک ہے، تو اس شرح کو کم کرنے کا یہ ہوگا کہ ٹیکس نہیں لیں گے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ نہیں، ٹیکس کا جو دائرہ کار کو بڑھائے نا حکومت کو، نے آسان، میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آسان راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ٹیکس دینے والوں کی شرح بہت تھوڑی ہے، اب جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں
ان کے اوپر ہی ٹیکس شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہاں، ہے، مختلف انہیں طریقوں کو ہی سے پریشر میں لایا جا رہا ہے. ہاں. اور جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے منسٹر نے خود ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا کراچی میں کہ $100 ارب جو ہے ملک سے چوری ہوا ہے سال کے اندر. تو اب چوری کرنے والا وہ عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی تو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ 1700 قسم کا ٹیکس پے کر رہا ہے. وہ ایک ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہے. وہ پانی کی بوتل خریدتا ہے ٹیکس دے رہا ہے. وہ بوتل خریدا ٹیکس دے رہا ہے. وہ میڈیسن خریدتا ہے ٹیکس دے رہا ہے. لیکن اب یہ $100 ارب جو ہے یہ نامحالہ وہی مافیاز ہیں. اور منسٹر نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم ان کو جانتے ہیں. جب وہ ان کو جانتے ہیں تو ان کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالیں، $100 ارب جو باہر گیا اس کو واپس لائیں. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے اطہر عزیز ایڈوکیٹ، بات کر رہے تھے خاص طور پر شرح سود کے اندر جو اضافہ ہوا ہے اس سے اب عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، کاروباری طبقہ کیا سوچتا ہے اور سیاسی جماعتیں کیا اس بارے میں کہتی ہیں. تو ناظرین جائیں گے بریک پر، اور بریک کے بعد مزید اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سابق رکن صوبائی اسمبلی شہزاد مقبول بھٹا، جو کہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. بھٹا صاحب سے بات کریں گے اب حکومت کی جانب سے اب جو شرح سود کے اندر 1% اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جو کہ یہ دعوے دار تھی کہ شرح سود کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں لائے گی، اور شرح سود کے اندر کمی واقع بھی ہوئی، مگر اب 1% کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس سے کیا معاشی صورتحال کے اندر فرق آتا دیکھ رہے ہیں، اور ایسی کیا حکومت کی مجبوری تھی اور کیا پالیسی تھی جو حکومت نے شرح سود کو کم کرنے کے بعد اب شرح سود کو پھر دوبارہ بڑھانا شروع کیا ہے؟ بھٹا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا شکریہ. سر، کیسے دیکھتے ہیں کہ شرح سود میں کمی لانی تھی اور سنگل ڈیجٹ میں لانا تھا، اور اب آپ نے 1% بڑھا دیا، اب 11.5 پر دوبارہ جو ہے وہ شرح سود جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، کیا کہیں گے؟ جنید بھائی بہت مہربانی آپ کی. پہلے تو میں روہی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے. جنید بھائی، ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور عالمی دنیا میں دیکھیں مہنگائی کا طوفان ہے، ٹھیک ہے، جنگ چل رہی ہے. اور اس میں آپ یاد کریں کہ جب 2013 سے ہم نے 18 کی گورنمنٹ ہماری تھی، تو ہم شرح سود جب چھوڑ کے گئے تھے 5.7 تھا. جب ہمیں یہ مہنگائی کا طوفان ملا. شہزاد صاحب، یہ کیا پرابلم ہے؟ مسلم لیگ نون جب بھی بات کرتی ہے اپنی حالیہ ٹینیور کی بات نہیں کرتی، وہ 7 سے 8 سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتی، یہ اپنے سابقہ دور کی بات کرتی ہے. اب آپ کو نگران سیٹ اپ میں بھی آپ تھے، اب اس کے بعد دوبارہ آپ کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے اور تیسرا سال آپ کا شروع ہو چکا ہے، مگر عوامی توقعات پوری نہیں ہو رہی. جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون اپنے سابقہ دور میں چلی جاتی ہے، اپنا ماضی یاد کراتی ہے، حال اور مستقبل کی بات نہیں کرتے آپ. کہ ہماری جو کارکردگی ہوتی ہے نا، ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری کارکردگی یہ رہی. ٹھیک ہے، آپ کی بھی بتائیے گا. سنیں، جب پیپلز پارٹی دور تھا 2008 سے لے کے 13 تک، اور ملک میں مہنگائی کا طوفان تھا، 16 گھنٹے ہمارے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ یاد کریں وہ وقت. اب بھی یہ لوڈ شیڈنگ دوبارہ دور آیا ہے. پھر نواز شریف صاحب آئے، پی ایم ایل این 2013 سے 18 تک آئی. دن رات ہم لوگوں نے محنت کی، قائد محترم میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف صاحب نے محنت کی. وہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد شرح سود کتنی تھی؟ ہم 5.7 پہ چھوڑ کے چلے گئے. 6-7 کی قریب تھی. جی ہاں جی، 5 سے 7 تک تھی. ہاں جی، ہم نے وہ چھوڑ گئے. عدم اعتماد آیا. یہ 13 پلس تھی. ٹھیک ہے، یہ 13 پلس تھی. اس کے بعد ہاں جی 13 پلس ہو گئی. اس کے بعد جب 2024 کا الیکشن آیا، ہمارے ہاتھ، ہم نے کہا سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آئیں گے. ہم 13 پلس سے نیچے لے کے آئے. اب ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے، ملکی حالات آپ کے سامنے اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. اور بڑے فخر کی بات ہم تو بیٹھ کے کرتے ہیں کہ پاکستان کو آج عزت مل رہی ہے. عالمی دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ان ملکوں میں جنگ ختم ہو، تاکہ یہ مہنگائی کے طوفان ختم ہو اور شرح سود میں کمی آئے اور ملک خوشحال ہو. ہم تو محنت کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. یقینی طور پر اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے، مگر اب عوام سوال کرتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ عوام کو کیا مل رہا ہے. دیکھیں، بینیفٹ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں. اب سعودیہ میں عمرے پر بینیفٹ ملا ہے، بالکل پیٹرول مہنگا ہوا ہے، 26 روپے 77 پیسے مہنگا کیا ہے. اس جمعے کو پھر آپ مہنگا آپ یاد کریں، بلیس فرائیڈے کر دیتے ہیں. دیکھیں آپ یاد کریں، جب مسلم لیگ نون نے 2008 سے 13 سے گورنمنٹ سنبھالی تھی، تو پیٹرول کتنے تھا، ڈیزل کتنے تھا،
وہ درمیان میں لے کے جب پیٹرول چھوڑ گئے 64 پر چھوڑ گئے 218 میں. اچھا اب آپ چونکہ خود بھی کاروباری شخصیت بھی ہیں, زراعت سے بھی تعلق ہے آپ کا, اب جو شرح سود میں 1% جو اضافہ ہوا ہے اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کاروباری سطح کے اوپر کیا فرق آئے گا؟ دیکھیں تھوڑے باتیں فرق آتے ہیں جب عالمی سطح پر اتنے ماحول خراب ہے, جنگیں چل رہی ہیں, دیکھیں ساری چیزیں بند ہوئی پڑی ہیں. ہمارا پاکستان دہشت گردی میں ہمیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی, اور کچھ اپنا ہم نے لوگوں کو یہاں سے وہاں منتقل کیا. آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. وہ دیکھ سیکورٹی ہماری جتنی بھی سیکورٹی ذرائع جو ہمارے ہیں وہ اس پہ کنٹرول کر رہے ہیں. تھوڑا وقت لگے گا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ عزت بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو ملے گی. اچھا شہزاد بھائی, حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ کی طرف لے کر جائیں گے, مطلب سنگل ڈیجٹ یہ ہو گیا کہ 9 پر لے آئیں گے, ٹھیک ہے جی, وہ 10 سے کم نیچے آئے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب کبھی پورا ہوگا, مسلم لیگ نون کر پائے گی؟ کیونکہ اب انہوں نے یقینی طور پر کم کیا بھی اس کو, مگر اب جو بڑا ہے نا اس سے یہ امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں. یہ بھی ایک لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہی ہوگا. دیکھیں ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ نہ ہوتی, ہاں, تو ہم اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے آتے. سنگل ڈیجٹ پہ لے کے آتے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں آج جتنی وہ پاسپورٹ گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے, ہمیں بڑا فخر ہے. بات یہ ہے کہ ملکی حالات ایسے ہوئے پڑے, جب ملکی حالات ایسے ہوئے پڑے تو پھر فیصلے کرنے ہیں. تو اب یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے مسلم لیگ نون کو, فخر سے ہم لوگ کہتے ہیں بیٹھ کے کہ ایٹمی دھماکے میں محمد نواز شریف نون لیگ کر کے گئی, ورنہ اگر کہ پہلے دور میں پڑا تھا کس کی ہمت. شرح سود بھی اب نون لیگ نے بڑھایا, یہ بھی خوشی کی نہیں. ہم جب دیکھیں جب اس سے زیادہ بڑھے گی پھر کہیں گے ہم بڑھائیں. ہم تو کم کرتے آ رہے ہیں, جتنی ہم نے لی ہے اس سے کم ہے. پھر بڑھا دیا, کم کیا. سر دیکھیں ہم نے 13+ تھی, اب کتنی ہے؟ اب اس میں 11.5 ہے. جب 13 سے کلاس دیکھیں, جب 13 سے اوپر بڑھ جائے گی پھر بات کیجئے گا. اچھا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ آپ کا کمپیریزن ہے؟ نہیں, کمپیریزن نہیں ہے, ہم کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو بتانے کا یہ مطلب ہم کام کرنے والے ہیں. اچھا, مطلب آپ کا. اچھا اب شہزاد صاحب, یقینی طور پر کاروباری طبقہ جو ہے وہ اس سوال سے پریشان ہے. بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اس سے ظاہر کاروباری طبقے کا اس سے منحصر ہوتا ہے. اب کاروباری طبقے کو کس طرح یقین کرائیں گے, اعتماد کی فضا جو ہے اس کو بحال کرائیں گے؟ دیکھیں پاکستانی شہری ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, یہ پاکستانی شہری سمجھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ ان کو پتہ ہے کیا ملکی حالات ہیں, اور ان کو چاہیے اس ٹائم ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں, مریم نواز شریف صاحب کو سپورٹ کریں. وہ کریں نہ کریں, آپ زبردستی کروا رہے ہیں. نہیں سپورٹ نہیں, دیکھیں کام تو دیکھیں بہت اچھے گورنمنٹ کر رہی ہے. حکومت بھی عوام کو سپورٹ کرے, شہباز شریف صاحب بھی, آپ نے مریم صاحب کا نام لیا, یہ سب بھی عوام کو سپورٹ کریں. سپورٹ تو ہو رہی ہے عوام کو, اور کون سی سپورٹ چاہیے عوام کو؟ پیٹرول مہنگا کر کے عوام کو, صرف پیٹرول کے علاوہ کون سا بتائیں میری بات. شرح سود بڑھ گئی, پیٹرول مہنگا ہوتا ہے شہزاد بھائی, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. سر وہ جب عالمی سطح پر جنگ چھڑی ہوئی ہے, پیٹرول ہمارا پاکستان میں سو نہیں کر رہا. سعودیہ میں جو میں عمرے پر گیا تھا 101 روپے اور اپنا 35 پیسے سعودی عربی, جو 75 روپے کا $1 ہے, میرے کا 1.5 روپے لیٹر تھا. اب 3 روانس کا اب 3 روپے 80 پیسے لیٹر ہے, 70 یا 80 پیسے لیٹر ہے. اب یہ دیکھیں جس ملک میں پیٹرول, جو لوگ پیٹرول جہاں ان کے پاس ہے, ان کے پاس اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. ہم ہمارا پیٹرول تو نہیں نکل رہا, ہمارا دعا کریں ساری قوم, نہیں آپ بھی دعا کریں کوئی نکلے ہمارے. جی ہمارے پیٹرول کو روکا بھی کسی نے نہیں ہے, کنٹینر کو. نہیں سر, نہ تو آپ نے سن رہا تھا 2 کنٹینر ہمارے رکے, ایسی بات نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں نا, وہ ہر طرف دیکھیں اس ٹائم بادل چھائے ہوئے ہیں, اور کو عالمی طاقتیں کچھ ہیں نہ خوش ہیں, نہ خوش ہیں. پاکستان کے درمیان دراڑیں ڈریں, پاکستان یہ کام نہ کرے. کچھ ایسے ہیں ممالک ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ سیرا پاکستان کے سر پہ آئے. ہم دعا گو ہیں, آپ بھی دعا کیجئے گا, پاکستانی قوم بھی دعا کرے کہ یہ سیرا پاکستان کے سر آئے. اور شرح سود کے اندر بھی کمی واقع ہے, یہ بھی دعا کرنی چاہیے. ہاں جی انشاءاللہ کمی ہوگی. یہ جنگ جیسے عام آدمی کی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہوگی. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین شہزاد مقبول بھٹا, جو کہ سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں, مسلم لیگ نون کا فیس ہیں. ان سے بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں لایا جائے گا, جس پر کاروباری جو شخصیات تھی, کاروباری طبقہ تھا, اس نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا. بینکنگ سیکٹر بھی کچھ سانس لینے کا سوچ رہا تھا. مگر اب حکومت کی جانب سے دوبارہ 1% جو ہے وہ شرح سود کے اندر اضافہ کیا گیا ہے, جس سے کاروباری طبقہ بھی متاثر ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر بھی جو ہے وہ
پریشان دکھائی دے رہے ہیں. تو شہزاد مقبول بھٹو ہو اپنی جماعت کا موقف پیش کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح کے اوپر جو اس وقت کشیدگی ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کے تناظر میں حکومت نے 1% جو ہے وہ شرح سود بڑھایا ہے، مگر سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ حکومت اپنا وعدہ بھی پورا کرے گی اور جو شرح سود ہے اس کے اندر کمی بھی واقع ہوگی اور اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آیا جائے گا. امید کرتے ہیں کہ یہ وعدے جو ہیں وہ پورے بھی ہوں، نہ کہ صرف وعدے جو ہیں وہ وعدوں تک ہی محدود رہیں. اپنے میزبان جنید انور کو پروگرام آخر کیوں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.